امی اس لیے فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لا کر سب اہل کتاب کی بدعات، خرافات اور رسومات اور پاؤں کی تمام بیڑیاں توڑ دیں، گلے میں پڑے طوق کھول دیے اور حلال و حرام کی بنیاد پاک اور ناپاک پر رکھی تاکہ تمام انسان سکھ چین کی زندگی گزار سکیں اور اللہ کی عطا کی ہوئی سہولتوں سے محروم نہ رہیں۔ کسی نے عورت اپنے اوپر حرام کی، کسی نے لباس حرام کر کے ننگا ہو گیا، کسی نے غسل چھوڑ کر گندگی کو دین سمجھ لیا تو کوئی گھر بار چھوڑ کر جنگل میں جا رہا، کسی نے نفس کشی اور ریاضت میں جسم کو گلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب غلط باتیں مٹا کر انسانی دنیا پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ پیو اور مالک کی نافرمانی سے بچو تو مرنے کے بعد بھی جنت میں مزے ہی مزے لو۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یہ کلام قرآن مجید اور اس کے پہلے جو کلام اللہ نے اتارے ان سب پر ایمان کی دعوت دی گئی۔ اگلے کلام اب محفوظ نہیں رہے، لیکن اگلے کلاموں کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ نے قرآن شریف میں نازل فرما دیا ہے۔ اس لیے اب صرف قرآن مجید کو پکڑ لینے سے اللہ کا ہر فرمان ہاتھ آ گیا، اور اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لینے سے سب نبیوں کا اتباع حاصل ہو گیا۔ بس کامل مسلمانی اس کو حاصل ہوگی جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ ہمارے زمانے کے علماء اکرام کتاب و سنت پر ایمان لانے اور عمل کرنے کے الفاظ کا استعمال اسی معنی میں کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں رسول پاک کی ایک صفت امی بیان کی ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 48 میں اس کو مزید کھولا ہے۔ پہلے آیت سنیے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اس کو صاحب تفسیر نے یوں بیان کیا ہے، مخالف کو شک کا موقع تھا اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے کچھ نہیں سیکھا، قلم بھی ہاتھ میں نہیں لیا، پہلے سے کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے تمام ضروری علم عطا فرمایا کہ پوری انسانیت کا سب سے بڑا معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورۃ الفتح کی 9ویں آیت ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس آیت کی تفسیر حضرت مولانا نے اس طرح کی ہے، ہر مؤمن جو اللہ اور رسول پر ایمان لایا اس پر لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر نصرت کے لیے وقت ضرورت ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہے، اور نبی کا ادب قائم رکھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ادب سے لے، اور ہر طرح دنیا کے تمام انسانوں کے مقابلے میں آپ ہی کا مرتبہ بلند جانے اور مانے، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتا رہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اپنی عادت میں شامل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ سورۃ الحجرات آیت 2 اور 3۔ ایمان و اعانت اور اتباع و اطاعت کے ساتھ ادب و تعظیم بھی حضور کا حق ہے۔ اس جگہ حضرت مولانا سرکار دو جہاں کے حق ادب پر لکھتے ہیں، یہاں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اور باطنی ادب رکھنا ہر امتی پر لازم ہوا۔ آپ کا نام مبارک ادب سے لے، آپ کی حیات میں جو لوگ مجلس میں حاضر ہوتے بہت دھیمی آواز میں ادب سے بات کرتے، ان کی تعریف فرمائی گئی، اور اب
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام پڑھنے والوں کو بھی ضروری ہے کہ ادب سے دھیمی آواز سے حضور اکرم پر سلام پڑھیں۔